اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سلیم سدرا کو طلاق دینے لگا تو وہ بولی، مجھے نوکرانی بنا لو مگر طلاق نہ دو۔ تو سلیم نے دوسری شادی کر لی اور سدرا سارا دن گھر کے کام کرتی اور رات کو سلیم اس پر تشدد کرنے لگتا، کیونکہ دوسری بیوی جھوٹی شکایت لگاتی رہتی تو ساس کہتی سدرا یہاں سے چلی جاؤ، تو وہ کہتی اماں یہاں سے میری میت ہی جائے گی۔ اور جب سلیم کی اولاد ہوئی تو سدرا اسے لے کر گھر سے بھاگ گئی اور سلیم غصے سے لال پیلا ہو گیا تو سدرا نے اسے فون کیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سدرا کچن میں کام کرتے ہوئے بار بار اپنے آنسو صاف کر لیتی تھی۔ گھر میں سناٹا تھا۔ سلیم اور اس کی ماں شائستہ بیگم دونوں ہی گھر پر نہ تھے، اور جہاں وہ گئے تھے سدرا کو پتا تھا ان کی واپسی پر ان کے ساتھ ایک ایسی خبر آئے گی جو سدرا کی زندگی میں مزید تہلکہ مچا دے گی۔ نند کی پسند کا کھانا بنا کر رکھتے ہوئے سدرا نے ایک گہری سانس لی اور اسی وقت دروازے کی بیل بجی۔ دل کڑا کرتے ہوئے سدرا باہر نکلی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی سلیم کھڑا تھا، سلیم کے ساتھ شائستہ بیگم اور سدرا کی نند بھی۔ نند کے ہاتھ میں گلابی رنگ کے کمبل میں لپٹا ہوا اس کا بچہ تھا۔ اندر آنے دو بھائی، ہسپتال میں تو حالت خراب ہو گئی، بہت ہی رش تھا، شکر ہے کہ اللہ نے آپریشن سے بچا لیا۔ شائستہ بیگم اندر آتے ہوئے بولی، انہوں نے اپنی بیٹی منزہ کو احتیاط سے اندر لا کر لٹا دیا تھا۔ چھوٹے سے بچے کے رونے کی آوازیں گھر میں گونجنے لگیں۔ سدرا حسرت بھری نگاہوں سے اس گلابی کمبل کو دیکھتی چلی گئی۔ اب یہاں کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جا کر شربت بنا لے آؤ، باہر اتنی سخت گرمی ہے، تمہارے وجود سے اور کوئی فیض تو حاصل ہو نہیں سکتا، کم از کم پانی ہی پلا دو۔ سلیم نے طنزیہ انداز میں کہا تو سدرا لب کاٹتی ہوئی واپس کچن میں چلی گئی۔ جلدی سے شربت بنا کر جب وہ کمرے میں لائی تو اس کی نند اپنی بچی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ ایک ہوک سی سدرا کے اندر اٹھی، پتہ نہیں کب مجھے یہ خوشخبری ملے گی۔ جن کی شادی میرے بعد ہوئی ہیں آج ان کے بھی دو دو بچے ہیں، ایک میں ہی ہوں جو اس بانجھ عورت کو برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ اماں آپ کو بھی پورے زمانے میں یہی عورت ملی تھی میرے لیے، سلیم نفرت سے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے ایک بے بس نگاہ سدرا پر ڈالی جس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ شائستہ بیگم کی پسند تھی، یہی وجہ تھی کہ کبھی سلیم کے دل میں نہ اتر سکی۔ اسے اولاد کی شدید خواہش تھی اور باوجود ہزار دعاؤں کے شادی کے 6 سال گزرنے کے باوجود سدرا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ فکر مت کر، بڑے مشہور ڈاکٹر سے دوائی لائی ہے سدرا، اس کی رپورٹ سے پتہ چل جائے گا کہ کب تیرے ہاں اولاد ہوگی۔ شائستہ بیگم نے تسلی دینے والے انداز میں کہا تو چوکھٹ پر کھڑی سدرا لرز کر رہ گئی۔ اس کی نظر میں کمرے میں کی دراز میں رکھی ہوئی وہ رپورٹ گھوم گئی جو کل شام ہی سے موصول ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں جو لکھا تھا وہ سلیم کو بتانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ شربت ان سب کو پکڑاتے ہوئے الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ جتنے دن تک منزہ کی طبیعت بہتر نہیں ہوئی وہ انہی کے گھر پر رہی۔ سلیم جب جب اپنی بہن کی بیٹی کو دیکھتا بلا وجہ ہی سدرا کو جھڑکنے لگ جاتا، اٹھتے بیٹھتے اسے وہ اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتا۔ اس روز بھی سدرا بچی کے کپڑے دھو کر تار پر پھیلا رہی تھی جب اسے کمرے سے سلیم کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ یہ کیا ہے؟ سدرا جلدی ادھر آؤ۔ وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی سلیم کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھی جس میں سدرا کی رپورٹ رکھی تھی۔ سدرا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تو ماں نہیں بن سکتی؟ ڈاکٹر نے تمہیں کب سے بتا دیا اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ رپورٹ کو بھی چھپا کر رکھا ہے تاکہ مجھے پتہ نہ چل جائے۔ سلیم چلا رہا تھا اور سدرا کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں اب تجھ جیسی عورت کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس گھر میں بڑی مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے، ایک بچہ تک تو مجھے دے نہیں سکتی۔ آخر میں تجھے اپنی زندگی میں کیوں رکھوں؟ اب میں تجھے طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کروں گا۔ سلیم کے چلانے کی آواز پر شائستہ بیگم کمرے میں آ گئی تھیں۔ سدرا ہکا بکا سلیم کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے طلاق نہ دیں۔ سدرا گڑ گڑانے لگی لیکن سلیم شدید طیش میں تھا۔ اس نے فائل پھاڑ کر زمین پر پھینک دی۔ جھوٹی عورت، تو اس لائق نہیں ہے کہ میری زندگی میں رہے۔ منہ سے کف اڑاتا ہوا وہ مسلسل زہر اگل رہا تھا۔ سدرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اولاد کی تو اسے بھی خواہش تھی، مگر اللہ کی مرضی کے آگے وہ کیا کر سکتی تھی؟ ماں باپ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ ایک چچا تھا جس نے سدرا کی شادی کرنے کے بعد اپنی جان چھڑائی تھی
کہ پلٹ کر کبھی اس کی خبر تک نہ لی تھی۔ بکتا جھکتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ سدرا بڑی دیر تک روتی رہی اور ساس اسے تسلیاں دیتی رہی۔ اس رات سلیم بڑی دیر سے کمرے میں واپس آیا۔ سدرا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے سدرا کو ایک زوردار دھکا دے کر بیڈ سے ہی نیچے گرا دیا۔ درد کی اٹھتی لہروں کو دباتی سدرا خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ بے عزتی کا احساس بڑا شدید تھا، مگر سلیم کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ رات دیر تک موبائل پر کسی سے بات کرتا رہا۔ چند روز گزرے تو سدرا نے پکا فیصلہ کر لیا، یہ آخری حربہ تھا جسے اب وہ آزمانا چاہتی تھی۔ ساس صبح کا ناشتہ کر کے کمرے میں جا کر لیٹی تو سدرا جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ اس کا رخ محلے میں بنی اس جھونپڑی کی جانب تھا جہاں موجود پیر صاحب اولاد ہونے کے لیے تعویذ دیا کرتے تھے۔ سدرا کپ کپاتے قدموں کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ بابا نے تعویذ کے بدلے ایک بڑی رقم کی شرط رکھی۔ بڑا سخت کالا جادو ہے، جب تک یہ جادو نہیں کٹے گا تیری اولاد نہیں ہوگی، اس کے لیے بہت پیسے لگیں گے۔ سدرا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں اور ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی چوڑی نکال کر اس نے بابا کے سامنے رکھ دی۔ جھوٹے پیر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے سونے کی چوڑی اپنے قبضے میں کی اور ایک مڑا توڑا سا تعویذ سدرا کے حوالے کر دیا۔ سدرا کو پکی امید تھی کہ اب تو وہ ضرور ماں بن جائے گی۔ وہ خوشی خوشی یہی سوچتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلا تھا اور گیٹ کے باہر سلیم کی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ سلیم اس وقت تو کام سے نہیں آتا، سدرا نے حیرت سے سوچا اور کھلے دروازے سے اندر آئی، لیکن چوکھٹ پر ہی اس کے قدم زمین پر جم کر رہ گئے۔ سامنے ہی صوفے پر سلیم بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سدرا کی ہم عمر لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور نظریں گھما گھما کر پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی سدرا کو ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ اسے پہچانتی تھی، لیکن وہ عورت سلیم کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ سدرا نے بے یقینی سے سلیم کو دیکھا جو بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سمرین ہے، میں نے اسے نکاح کر لیا ہے، تم سے تو مجھے اولاد ملی نہیں، دوسری شادی میرا حق ہے، اور تم جیسی بانجھ عورت کے ہوتے ہوئے تو مجھے دوسری شادی کی ضرورت بھی تھی۔ سلیم بولا تو سدرا کے اوپر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کا دل چاہا وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آؤ کمرے میں چلیں، سلیم نے اپنی نئی نویلی بیوی سے کہا تھا۔ اس نے حیرت سے سدرا کو دیکھا۔ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دو گے؟ اب بھلا یہ ہمارے کمرے میں کیسے رہے گی؟ اس نے ایک ادا سے کہا تو سلیم مڑ کر سدرا کو دیکھنے لگا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہاری دوسری شادی پر، سدرا نے آنسوؤں کے درمیان کہا تو سلیم نے کندھے اچکا دیے، لیکن اس کی دوسری بیوی نے نفرت بھری نگاہ سدرا پر ڈالی۔ سلیم اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ شائستہ بیگم کے بیٹے کی دوسری شادی کا بہت افسوس تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سدرا کے پاس آئی جو وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تبھی کمرے کے دروازے سے نکل کر سلیم نے باہر جھانکا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، جلدی سے کھانا بنا کر لاؤ، اور ہاں، سمرین کو مٹن بریانی بہت پسند ہے، وہ بنا لو، اور ہاں ذرا ڈھنگ سے بنانا، روزانہ کی طرح خوب مرچ مسالہ نہ ڈال دینا، سمرین کو نہیں پسند۔ سلیم نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کھٹاک سے دروازہ بند کر لیا تو سدرا دل پر ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلیم خود تیز مرچ مسالہ پسند کرتا تھا، آج دوسری بیوی کے کہنے پر اس نے اپنے کھانے کا طریقہ ہی بدل ڈالا تھا۔ آنسوؤں کو ضبط کرتی وہ کچن میں چلی آئی، اسے پتا تھا اس کی یہی اوقات ہے۔ کھانا بن گیا تو دل کڑا کر کے وہ کھانے کو ٹرے میں رکھے سلیم کے کمرے کے سامنے چلی آئی۔ جھجکتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دی، کئی بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا، سامنے ہی سلیم کھڑا تھا۔ اس نے ایک جھنجھلائی ہوئی نگاہ سدرا پر ڈالی۔ کیا مصیبت ہے، کیوں شور مچا رہی ہو؟ اس نے غصے سے کہا تو سدرا نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے کر دی۔ اندر لے جاؤ کھانا، سامنے بیڈ پر رکھ دو، اس نے حکم دیا اور خود پلٹ کر باتھ روم چلا گیا۔ سدرا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ٹرے لے جا کر بیڈ پر رکھی۔ سمرین گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے بھی سدرا کو پہچان لیا ہے۔ یہ کیا بنا لیا ہے؟ مجھے تو یہ بالکل نہیں پسند، شکل سے ہی لگ رہا ہے کہ کسی پھوہڑ عورت نے بنایا ہے۔ سمرین نے چمچ سے چاول اٹھاتے ہوئے حقارت سے کہا، وہ سامنے بیگ کے اندر میرے کپڑے پڑے ہیں،
سارے کپڑے نکال کر الماری میں لگا دو اور یہاں سے اپنے کپڑے نکال کر باہر لے جاؤ۔ الماری میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ یہاں ڈھیر لگا رہے۔ سمرین نے ایک دفعہ پھر لطف لیتے ہوئے کہا تو سدرا خاموشی سے اس کے کپڑے نکال کر الماری میں رکھنے لگی۔ یہ پانی کا گلاس پکڑاؤ، سمرین نے ایک ادا سے کہا تو سدرا نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ پانی کا گلاس اس کے سامنے ہی رکھا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر سدرا کو اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ سدرا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھا کر سمرین کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ گلاس پکڑاتے اس نے جان بوجھ کر گلاس کو ذرا سا لڑکھڑایا اور سارا پانی اس کے کپڑوں پر جا گرا۔ یہ کیا کر دیا جاہل عورت! مانا کہ میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، لیکن یہ حرکتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ سمرین اچانک اٹھ کر چلانے لگی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور سلیم باہر نکل آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ سدرا جو ہکا بکا سمرین کو دیکھ رہی تھی، اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن سمرین اچانک چلانے لگی۔ تمہاری پہلی بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ جان بوجھ کر اس نے میرے نئے کپڑوں کے اوپر پانی گرا دیا ہے۔ یہ مجھے یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ آنکھوں میں جھوٹ موٹ کے آنسو لے آئی اور اچانک رونے لگی۔ سلیم نے غضبناک نگاہ سدرا کے اوپر ڈالی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی سمرین کے اوپر پانی گرانے کی؟ تمہاری حیثیت ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا، اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے میری دوسری بیوی کو دیکھ کر تو تم اس گھر سے جا سکتی ہو، لیکن اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو آئندہ سمرین کے ساتھ کوئی بدتمیزی مت کرنا، سمجھ آئی بات؟ سلیم نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ سدرا بامشکل سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ آئی۔ پیچھے بیٹھی سمرین مسکرا رہی تھی۔ کمرے سے آتی آوازیں شائستہ بیگم نے بھی سن لی تھیں۔ سدرا کو سرخ چہرے اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہیں اپنی اس بہو سے بہت ہمدردی تھی، کیونکہ اس نے شائستہ بیگم کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، بیٹے کی ضد کے آگے وہ بھی مجبور تھی۔ سدرا نے اپنی چارپائی ساس کے کمرے میں ڈال لی تھی۔ اس کا سامان تو پہلے ہی اس کے شوہر نے نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ وہ صبح فجر کے وقت جاگتی، روز کی طرح اپنے پورے گھر کے کام کاج کرتی، یہاں تک کہ سلیم ناشتے کے لیے بھی اسے ہی آواز دیتا۔ سلیم کے میلے کپڑے دھونے کے لیے سمرین بڑے آرام سے سدرا کے آگے لا ڈالتی، یہاں تک کہ اپنے میلے کپڑے بھی اس سے خود نہ دھلتے تھے، وہ سدرا سے ہی دھلواتی۔ کھانا تو پہلے بھی سدرا ہی پکایا کرتی تھی، مگر سمرین نے اضافی کاموں کا اس پر اس قدر بوجھ ڈالا کہ سدرا کو 1 منٹ بیٹھنے کا وقت نہ ملتا۔ اس روز بھی سدرا سخت گرمی میں کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی کہ سمرین چلی آئی۔ میرے کمرے کا باتھ روم بہت گندا ہو رہا ہے، چل کر اسے صاف کرو، اس نے حکم دیا تو سدرا نے ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالی۔ اماں کی دوائی کا وقت ہو رہا ہے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں نے ان کا پرہیزی کھانا ابھی تک نہیں بنایا، تم اپنا باتھ روم خود ہی صاف کر لو، سدرا نے کہہ تو دیا، لیکن سمرین نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں تمہاری حیثیت صرف ایک نوکرانی کی سی ہے، اسی لیے نوکرانیوں والے کام کرو اور مجھے انکار کرنے کی جرت مت کرو۔ اس بڑھیا کو کھانا بعد میں دینا، چل کر پہلے میرا واش روم صاف کرو، اس نے چلا کر کہا۔ سدرا کو پتا تھا وہ ایک بدتمیز عورت ہے، اسے بحث کرنا فضول تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا واش روم دھوتے ہوئے سدرا کی آنکھوں میں بار بار آنسو آتے رہے، مگر سمرین اس پر برابر حکم چلاتی رہی۔ جب وہ باہر نکلی تو سمرین نے ایک شرٹ لاپرواہی سے اس کے سامنے پھینکی۔ یہ کچرے میں ڈال دو، سلیم کی پرانی شرٹ ہے، خراب ہو گئی ہے۔ سدرا نے حیرت سے شرٹ کو دیکھا، وہ تو نئی تھی، لیکن چونکہ سمرین نے حکم دیا تھا اس لیے خاموشی سے وہ شرٹ لے کر نیچے چلی آئی اور ڈسٹ بن میں ڈال دی۔ اسے پتا بھی نہ تھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ رات سارے کام ختم کر کے وہ ساس کے برابر آ کر لیٹی تو اچانک سلیم اندر داخل ہوا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری شرٹ کو کچرے میں پھینکنے کی؟ اگر تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے تو یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی اپنی منحوس صورت لے کر؟ میرے ہی ٹکڑوں پر پل رہی ہو اور مجھے اپنی اکڑ دکھاتی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر سدرا کو ایک زوردار تھپڑ مارا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ پیچھے ہی سمرین کھڑی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کہا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ سلیم اس کا شوہر ہے اور یہ اس کے کپڑوں کے ساتھ جو مرضی کرے۔ سمرین نے جھوٹی کہانی سنائی تو سلیم کو مزید غصہ آ گیا۔ اسے تو سدرا کے چہرے سے بھی بیزاری ہوتی تھی۔ آج کے بعد
اگر میرے کمرے میں قدم رکھا تو میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو یاد رکھے گی۔ اس نے سدرا کو چارپائی پر دھکا دیتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سدرا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ صبح سمرین نے اسے شرٹ پھینکنے کے لیے کیوں کہا تھا۔ سمرین مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں پلٹی اور سلیم کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ شائستہ بیگم جو بے بسی سے سارا منظر دیکھ رہی تھیں، انہوں نے آگے بڑھ کر سدرا کو سنبھالا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ کسی طرح اپنے چاچا کے گھر چلی جا، چھوڑ دے سلیم کو، وہ تیرا ذرا بھی خیال نہیں کرتا۔ اور یہ جھوٹی سمرین سارا دن اپنے کمرے سے نکلتی تک نہیں، سارے کام تجھ سے کرواتی ہے اور سلیم کے آتے یوں مظلوم بن جاتی ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ شائستہ بیگم سمجھا رہی تھی لیکن اس نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی گھر نہیں۔ چاچا نے بیاہ دیا تو ان کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی، اب تو اس گھر سے میری میت ہی جائے گی۔ اس کے لہجے میں پہاڑوں کی سی سختی اتر آئی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کیں اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اندر کمرے میں بیٹھی سمرین مسلسل سلیم کو سدرا کے خلاف ورگلا رہی تھی۔ صبح دونوں میاں بیوی ناشتہ کرنے کے لیے باہر آئے تو سمرین نے سدرا کو ناشتہ بنانے کا حکم دیا۔ وہ ناشتہ لے کر سامنے آئی۔ سمرین کبھی پراٹھے کو اٹھا کر دیکھتی اور کبھی ڈبل روٹی کو۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آؤ۔ اس نے نیا حکم جاری کیا تو سدرا خاموشی سے پلٹی اور دودھ کا گلاس لے آئی۔ سدرا نے منہ بناتے ہوئے دودھ کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ سلیم ناشتہ کر کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو سمرین نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، اس عورت نے مجھے زہر دے دیا ہے، یہ چاہتی ہے میں مر جاؤں۔ اس نے سدرا کی جانب اشارہ کیا تو سدرا ہکا بکا رہ گئی۔ کیا کیا ہے تو نے؟ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا، سلیم نے چلا کر کہا، مگر سدرا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ سمرین کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو پکڑ رکھا تھا۔ سلیم بری طرح سے گھبرا گیا۔ اگر سمرین کو کچھ ہوا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جلدی سے سمرین کو اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا، رکشے میں ڈال کر اسے اسپتال لے گیا۔ سدرا وہیں کھڑی لرز رہی تھی۔ اس نے تو کچھ بھی نہ کیا تھا، بس دودھ لا کر ہی سمرین کو پکڑایا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ جانتی تھی سلیم واقعی اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ 2 گھنٹے بعد جب سمرین اور سلیم گھر آئے تو دونوں ہی مسکرا رہے تھے۔ مبارک ہو اماں، سمرین ماں بننے والی ہے، اب میں بھی اولاد کی خوشی دیکھ سکوں گا۔ شکر ہے میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ سلیم نے طنزیہ نگاہ سدرا پر ڈالی۔ سمرین کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ ٹک رہے تھے، اس کے نخروں میں پہلے سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اب تو وہ بیڈ سے قدم بھی نیچے نہ اتارتی۔ سلیم دن رات اس کے نخرے اٹھایا کرتا، اس نے سدرا کو مخاطب کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سمرین ہی تھی جو طرح طرح سے سدرا کو تکلیف دیتی رہتی تھی۔ اس روز بھی اس نے سدرا کو اپنے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے بلایا اور خود باہر کھڑی ہو گئی۔ سلیم کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ سلیم آیا تو سمرین کمر پر ہاتھ رکھے ہائے ہائے کرنے لگی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر چل کر آرام کرو، سلیم نے کہا تو سمرین نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ تمہاری پہلی بیوی نے مجھے کمرے سے نکال دیا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اسی کا کمرہ ہے اور میں اپنا منحوس وجود لے کر یہاں سے چلی جاؤں۔ اس نے مجھے اور میرے بچے کو مارنے کی بددعائیں دیں۔ آنسوؤں کے درمیان اس نے بتایا تو سلیم کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اندر داخل ہوا۔ سدرا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اسے صاف کر رہی تھی، مگر سلیم کو یہ نہ دکھائی دیا۔ تو میرے بچے کو نقصان پہنچائے گی، میں تیری جان لے لوں گا۔ خود تو مجھے کوئی خوشی دے نہیں سکی، اور اب اگر سمرین مجھے اولاد دینا چاہ رہی ہے تو اسے مار دینا چاہتی ہے۔ سلیم نے ایک زوردار تھپڑ سدرا کو لگایا، وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ تبھی اس کی نگاہ مسکراتی ہوئی سمرین پر پڑی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ سمرین نے پھر کوئی چال چل دی ہے۔ وہ خاموشی سے گال پر ہاتھ رکھے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن آخر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وقت گزرتا رہا اور 9 مہینے گزر گئے۔ ڈاکٹر نے سمرین کے لیے بڑا آپریشن تجویز کیا۔ جس دن آپریشن کے لیے اسپتال جانا تھا، شائستہ بیگم کی طبیعت صبح سے ہی خراب ہو گئی۔ وہ بار بار واش روم جاتی اور واپس آتی تو نڈھال انداز میں چارپائی پر لیٹ جاتی۔ میں تم لوگوں کے ساتھ اسپتال نہیں جا سکتی، تم لوگ سدرا کو ساتھ لے جاؤ، انہوں نے سلیم سے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلیم اور سمرین کو سدرا کو اپنے ساتھ لے جانا پڑا۔
ہسپتال پہنچتے ہی سمرین کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اس کی حالت ذرا خراب تھی۔ آپریشن کے دوران بھی سلیم کو کئی بار دوائیوں کے لیے نیچے دوڑایا گیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ بیٹا ہوا ہے تو سلیم کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سدرا عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلیم کا بس نہ چل رہا تھا کہ ابھی ہواؤں میں اڑنے لگے۔ اس نے بے تابی سے اپنے بیٹے کا پوچھا، بچہ بھی نرسری میں ہے، ہم کچھ دیر میں آپ کو لا کر دیتے ہیں، تب تک آپ یہ دوائیاں لے آئیں۔ ڈاکٹر نے دوائیوں کا پرچہ سلیم کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ جلدی سے پرچہ لے کر نیچے چلا گیا۔ دوائیاں لے کر وہ واپس آیا تو کوریڈور میں سدرا موجود نہیں تھی۔ اس نے پاس سے گزرتی ہوئی نرس سے پوچھا، میرا بچہ مجھے کب ملے گا؟ نرس نے اسے حیرت سے دیکھا، ابھی تو آپ کا بچہ لا کر آپ کو دیا تھا۔ آپ کے ساتھ جو عورت تھی وہ بچے کو لے کر ہسپتال سے باہر چلی گئی ہے۔ نرس نے بم پھوڑا تو سلیم ہکا بکا رہ گیا۔ اندر کمرے میں پڑی سمرین کرا رہی تھی اور سلیم اور سدرا سب کو گالیاں اور کوسنے دے رہی تھی، لیکن سلیم کو تو الگ ہی پریشانی تھی۔ اس نے پورا ہسپتال چھان مارا مگر سدرا کہیں نہیں ملی۔ سلیم نے جیب سے موبائل نکالا اور بار بار سدرا کا نمبر ملانے لگا۔ اس کے پاس ایک پرانا سا موبائل موجود تھا لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ سلیم کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے گھر میں موجود شائستہ بیگم کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب انہوں نے سنا تو حیران رہ گئیں، نہیں، سدرا تو گھر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا، سلیم کو یقین ہو گیا سدرا اس کی اولاد کو لے کر بھاگ گئی ہے، اس نے اس کی دوسری شادی کا بدلہ لے لیا ہے۔ سلیم کا بس نہ چل رہا تھا کہ سدرا کہیں سے اس کے سامنے آئے تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اندر موجود سمرین نے چلا چلا کر ہسپتال سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ڈاکٹرز بھی بیزار تھے۔ ان کے مطابق سمرین کو درد یا تکلیف نہیں تھی بلکہ وہ بلا وجہ شور مچا رہی تھی۔ سمرین نے چلا چلا کر سلیم کو اتنی گالیاں دیں کہ وہ اس سے بیزار ہی ہونے لگا۔ سدرا تو اونچی آواز میں اس سے بات بھی نہ کرتی تھی مگر فی الحال تو اسے صرف اپنے بچے کی تلاش تھی۔ وہ گھبرا کر ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ شام تک وہ پاگلوں کی طرح سدرا کو فون کرتا رہا مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ آدھی رات تک سلیم کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پولیس میں رپورٹ درج کرواتا، اچانک اس کا موبائل بجا۔ سلیم نے موبائل نکالا تو اوپر سدرا کا نمبر آ رہا تھا۔ جلدی سے کال ریسیو کر کے سلیم نے کان سے لگایا، میرے بچے کو لے کر کہاں گئی ہے ڈائن، میں تیرا منہ توڑ دوں گا، سلیم نے چلا کر کہا تو سدرا نے سکون سے سانس لیا۔ میں کہیں نہیں گئی، اپنے چاچا کے گھر ہوں، آپ یہاں آ جائیں، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ اس کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ سلیم کو حیرت کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اندھا دھن بائک چلاتا ہوا سدرا کے چاچا کے گھر پہنچا۔ سدرا موجود تھی، چھوٹا سا بچہ جھولے میں پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ اس کے پاس ہی فیڈر موجود تھا، شاید سدرا نے اسے دودھ بھی پلا دیا تھا۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ میرے بچے کو لے کر وہاں سے کیوں آئی ہو؟ اس نے چلا کر کہا تو سدرا مسکرا دی۔ اچانک اس نے جھولے میں رکھا ہوا موبائل اٹھایا اور کچھ چلا کر سلیم کے سامنے کر دیا۔ وہ ایک چھپ کر بنائی گئی ویڈیو تھی۔ سلیم دنگ رہ گیا۔ اس ویڈیو میں سمرین نظر آ رہی تھی مگر وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ان کے محلے کا ایک اوباش لڑکا بھی تھا۔ سلیم سے شادی تو میں نے صرف مجبوری کی بنا پر کی ہے، مجھے ٹھکانے کی ضرورت تھی، تم فکر مت کرو، جلد ہی میں سے طلاق لے لوں گی۔ یہ پہلی ویڈیو تھی۔ سلیم نے حیرت سے ویڈیو آگے کی۔ اگلی ریکارڈنگ میں ویڈیو میں سمرین گھبرائے ہوئے انداز میں اس لڑکے کو بتا رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور وہ لڑکا بیزاری سے کہہ رہا تھا کہ بچے کو ضائع کر دو۔ سمرین نے جواب دیا، فکر مت کرو، بہت جلدی میں اس بچے کو مار کر الزام سلیم کی پہلی بیوی پر ڈال دوں گی۔ سلیم گنگ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل کپ کپ آنے لگا۔ سدرا نے آگے بڑھ کر ایک اور ویڈیو چلائی۔ وہ لڑکا غصے سے سمرین کو کہہ رہا تھا کہ 9 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک تم نے کچھ کیا نہیں، اگر تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو اس بچے کو ختم کرنا ہوگا۔ جواباً سمرین رونے لگی، میں تو سلیم سے جان چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی ہوں لیکن وہ منحوس مرتا ہی نہیں، فکر مت کرو، ہسپتال میں بچہ جیسے ہی میرے پاس آئے گا میں اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دوں گی، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں اور اس کے بعد میں اور تم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ میں نے سلیم کی ساری جمع پونجی اور زیور چھپا لیا ہے۔ سلیم کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ یہ ساری ویڈیوز چھپ کر ریکارڈ کی گئی تھیں۔ سدرا نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ میں سمرین کو اسکول کے زمانے سے جانتی ہوں، وہ ایک آوارہ لڑکی تھی، اسکول میں بھی اس کے کئی لڑکوں کے ساتھ تعلقات تھے، میٹرک میں ہی اس نے بھاگ کر کسی لڑکے سے شادی کر لی تھی اور اب بھی وہ اس بچے کو مار دیتی، اسی لیے میں اسے اٹھا کر یہاں لے آئی۔ سلیم کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا، اسے اپنی پسند پر افسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک سر اٹھایا،
تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم نے میری اولاد کو بچایا ہے۔ سمرین کو ویسے بھی اس بچے کی ضرورت نہیں۔ وہ سدرا اور بچے کو لے کر سیدھا ہسپتال جا پہنچا۔ سمرین ان دونوں کو ساتھ آتا دیکھ کر چونک گئی۔ سلیم نے خاموشی سے ویڈیوز اس کے سامنے کیں۔ ایک رنگ اس کے چہرے پر آتا تھا اور جاتا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم جاؤ اپنے عاشق سے شادی کر لو۔ اس نے کہا تو سمرین کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ مجھے اس بچے کی بھی ضرورت نہیں، اس نے نفرت سے کہا۔ بچہ تمہیں دیکھ کون رہا ہے؟ سلیم نے زہریلی نگاہ اس پر ڈالی اور سدرا کا ہاتھ تھام کر ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر لی۔ تم ایک اچھی اور نیک عورت ہو، سلیم شرمندگی سے کہہ رہا تھا اور سدرا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا شوہر اور اولاد دونوں اس کے ہاتھوں میں تھما دی تھی۔ وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔